الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں بلال ایوب ہوں۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 3 ہے، مطلب ہمارے دوسرے سبق کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ اس لیسن میں، اس سبق میں ہم بات کر رہے ہیں حروف مرکبات کے بارے میں۔ جب ایک سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، ماں سوائے آخری حرف کے۔ جو آخر میں جو حرف ہوتا ہے، کسی بھی لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، وہ تقریباً ایک جیسی ہی رہتی ہے، جیسی آپ نے اس کو فرسٹ پیج پر دیکھی تھی عربک حروف تہجی میں، وہ تقریباً ویسی ہی رہتی ہے۔ لیکن باقی جتنے بھی حروف ہوتے ہیں اس لفظ میں جو کہ ملے ہوئے ہوتے ہیں آگے دوسرے حروف سے، تو ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ آخری جو حرف ہوتا ہے وہ چونکہ کسی بھی لیٹر سے ملا ہوا نہیں ہوتا، آگے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جیسے یہ لام ہے یہاں، اب یہ 2 لیٹرز ہیں، پہلے لیٹر کی شکل تو تبدیل ہوئی ہوئی ہے، لیکن دوسرا چونکہ لام ہے اور وہ آگے کسی سے اس کے آگے کچھ نہیں ہے تو وہ ملا ہوا نہیں ہے، تو اس لیے اس کی شکل جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب یہ 2 حرف ہیں ہمارے پاس۔ جو دوسرا حرف ہے اس کو پہچاننا تو بہت آسان ہے کیونکہ وہ پورا شیپ ہے لام کا، تو دوسرا حرف تو لام ہے۔ لیکن یہ جو پہلا حرف ہے یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے بارے میں، یہ عین ہے۔ یہ حمزہ جیسا بھی لگتا ہے لیکن یہ حمزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حمزہ ایسے جڑا ہوا نہیں ہوتا، حمزہ بالکل الگ ایک لیٹر ہوتا ہے، نہ تو وہ پہلے کسی لیٹر سے ملا ہوا ہوتا ہے نہ وہ بعد میں کسی لیٹر سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 حرف ہیں عین لام، اور یہ صرف جو فرق ہے ان دونوں میں اس میں یہ ہے کہ پہلے حرف کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو عین کے اوپر ایک نقطہ ہو تو آپ جانتے ہیں اس کو غائن کہتے ہیں۔ تو یہ 2 لیٹرز ہیں غائن اور لام، اور یہ لیٹرز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کاف کو الف کے ساتھ ملے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کاف جب الف اور لام میں سے کسی ایک لیٹر سے ملا ہوا ہو تو اس کی شکل کچھ ایسی ہوتی ہے، اور ان الف اور لام کے علاوہ اگر وہ کسی اور حرف سے ملا ہوا ہو، جیسے یہاں یہ نون سے ملا ہوا ہے، تو پھر اس کی شکل کچھ ایسی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی حرف ہے، ایک ہی حرف کی 2 مختلف شکلیں ہیں، کاف اور کاف دونوں۔ تو یہاں یہ کاف لام ہے۔ کاف الف اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ اس کو ایسے لکھتے ہیں، صرف آپ اس چیز کو یہاں سے مٹا دیں گے اور جو چیز آپ کے پاس باقی بچتی ہے یہ کاف اور الف ہے۔ سو کاف الف ہو تو بھی الف کاف کا شیپ ایسا ہی ہوتا ہے، اور کاف لام ہو تو بھی کاف کا شیپ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کاف لام ہے اور یہ کاف، اور دوسرا حرف وہ نون کا پورا شیپ ہے، تو اس کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہے۔ سو کاف اور نون، اور یہاں یہ جو 2 لیٹرز ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو 2 حرف ہوتے ہیں یہ اگر کسی حرف سے ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو بھی ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، یہ ملے ہوئے ہوں تو بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ نہ ملے ہوئے ہوں تو بھی یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی شکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ توا ہے، پورا شیپ ہے توا کا بھی، اور آگے نون کا پورا شیپ ہے توا نون، اور یہ صرف ایک نقطے کا فرق ہے، تو توا کے اوپر ایک نقطہ ہو تو وہ زوا ہوتا ہے، تو یہ زوا نون۔ اور یہاں یہ جیم، یہ تو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جو دوسرا حرف ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ دال ہے، لیکن دال جو ہم نے یہاں پہلے پیج پر دیکھا تھا اس صفحے پر، یہ دال کچھ اس طرح کا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر آپ ان دونوں کو ایک فریم میں اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو شاید پہچاننا زیادہ آسان رہے گا۔ اب آپ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ دونوں دال کی 2 مختلف شیپس ہیں۔ یہ جو کالے رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی دال ہے، اور وہ جو ہرے رنگ میں نظر آ رہا ہے وہ بھی دال ہے۔
تو یہ دال کے دو شیپس ہیں. آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی پڑے گی کہ ایک حرف کے ایک سے زیادہ شیپس ہو سکتے ہیں. تو یہ دو حرف ہیں جیم اور دال. اور یہاں آپ دیکھیں گے تو اس میں اور اس میں فرق آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جیم کے نیچے ایک نقطہ تھا اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. تو جیم کا نقطہ جب اس کے اوپر آ جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں وہ خا بن جاتا ہے. تو نقطہ نیچے ہو تو جیم اور نقطہ اوپر ہو تو خا. تو یہ دو حرف ہیں خا اور دال. اور سیم لیٹر سیم شیپ، بالکل وہی شیپ یہاں پر بغیر نقطے کے. پہلے اس کے نیچے ایک نقطہ تھا تو وہ جیم تھا، پھر اس کے اوپر ایک نقطہ تھا تو وہ خا تھا، اور اب اس کے اوپر نیچے کہیں کوئی نقطہ نہیں ہے بغیر نقطے کے. اس کو آپ ہا کہتے ہیں. تو یہ ہے ہا اور دال. اور یہ حمزہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر یہ عین ہی ہو سکتا ہے. تو عین دال. اور یہاں غین دال، خا زال، کیونکہ یہ وہی لیٹر ہے، وہی حرف ہے، صرف ایک نقطے کا فرق ہے. تو دال کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے تو وہ زال بن جاتا ہے. تو حروف ہیں یہ دو، خا اور زال. اور یہاں یہ ہے خا اور زا. یہ زا ہے، یہ سٹرس کے ساتھ زور دے کے پڑھا جاتا ہے، سیٹی کی سی آواز کے ساتھ، کیونکہ یہ 3 صفیریہ لیٹرز میں سے ایک لیٹر ہے جس کو آپ سیٹی کی سی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، زا. بٹ لیکن یہ جو حرف ہے یہاں، یہ زال، یہ بہت سافٹلی پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ اتنا سٹریس دے کے نہیں پڑھتے. تو زال اور زا، خا زا. اور یہاں ایک بار پھر اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے. تو یہ ہا، اور دوسرا حرف بغیر نقطے کے یہ را. یہاں اس کے اوپر ایک نقطہ تھا تو یہ زا تھا، اور یہاں بغیر نقطے کے یہ را ہے. نقطہ نہ ہو تو را ہوتا ہے، نقطہ ہو تو زا ہوتا ہے. اور یہ بہت آسان ہے اس کو پہچاننا. با ہے اور دوسرا حرف ایک بار پھر سے را ہے. اور یہاں وہی چیز دو نقطوں کے ساتھ نیچے، دو نقطے نیچے صرف ایک ہی حرف کے ہوتے ہیں اور وہ یا ہوتا ہے. تو یہ دو حرف ہیں یا را. اور یہاں پھر وہی حرف جو میں نے آپ سے کہا کہ تبدیل نہیں ہوتی اس کی شکل اگر وہ کسی لیٹر سے ملا ہوا ہو تو بھی. تو یہ توا، را، اور یہاں یہ زا، را، زا، را. یہ جو شیپ ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. یہ شیپ یہاں یہ با ہے، یہاں یہ نون ہے، یہاں تا ہے، یہاں یا ہے، اور یہاں سا ہے. تو ان پانچوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرق ہے ان میں وہ صرف نقطے کا ہے. کسی کے نیچے ایک نقطہ ہے، کسی کے اوپر دو نقطے ہیں، کسی کے نیچے دو نقطے ہیں. لیکن جو شکل ہے حرف کی، نقطوں کے علاوہ جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں حرف کی، وہ ان 5 کے 5 میں بالکل ایک جیسی ہے. تو یہ جو شیپ ہوتا ہے، یہ جو شکل ہوتی ہے، یہ با، نون، تا یا سا میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے نقطے کے فرق سے آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے نقطے کتنے ہیں، اس نقطوں کی تعداد آپ کو دیکھنی پڑتی ہے، اور نقطے کہاں پر ہیں، ان کی پوزیشن آپ کو دیکھنی پڑتی ہے، اوپر ہیں، نیچے ہیں. تو ایک نقطہ نیچے ہے تو یہ با ہے، ایک نقطہ اوپر ہے تو یہ نون ہے، دو نقطے اوپر ہیں تو یہ تا ہے، دو نیچے ہیں تو یا ہے، اور 3 اوپر ہیں تو سا ہے. اور ان سب کے ساتھ جو دوسرا حرف ہے وہ میم ہے. یہ میم ہے. میم بھی آپ نے جو پہلے پیج پر دیکھا تھا وہ تھوڑا مختلف تھا، لیکن ایک بار پھر سے وہی بات کہ ایک حرف کی ایک سے زیادہ شکلیں ہو سکتی ہیں. تو میم اس طرح سے بھی ہوتا ہے، اور میم آپ کو کبھی اس طرح سے بھی ملے گا. تو یہ دونوں میم ہیں، صرف شیپ کا فرق ہے.
اس کی دو مختلف شکلیں ایک حرف کی ہو سکتی ہیں. تو یہاں یہ دو حرف ہیں با میم، یہاں یہ ہے نون میم، تا میم، یا میم، سا میم. تو ان پانچ میں جیسے کہ ہم نے بات کی کہ جو پہلا حرف ہے ان سب میں، اس میں فرق صرف نقطے کا ہے. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرق ہوتا ہے دو حروف میں وہ نقطے کا ہوتا ہے. جیسے آپ ان دونوں میں اگر دیکھیں تو حرف کی جو شکل ہے بغیر نقطے کے وہ بالکل ایک جیسی ہے. فرق صرف نقطے کا ہے. اوپر دو نقطے ہیں تو تا ہے اور نیچے دو نقطے ہیں تو یا ہے. تو کئی دفعہ جو فرق ہوتا ہے دو حروف میں وہ صرف نقطوں کا ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرق حرف کی شکل میں ہوتا ہے، نقطوں میں نہیں ہوتا. جیسے آپ اگر اس حرف کو دیکھیں اور اس حرف کو دیکھیں تو ان دونوں میں 3 نقطے ہیں اور دونوں میں 3 نقطے اوپر ہیں. تو نقطوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نقطے اوپر بھی دونوں کے ہیں اور 3 بھی دونوں کے ہیں. اب یہاں پر جو فرق آ جاتا ہے وہ حرف کی شکل میں فرق آ جاتا ہے. یہاں جو یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں یہ دیکھ رہے ہیں ان دونوں میں فرق ہے، لیکن یہاں جو فرق تھا ان دونوں میں وہ نقطے کا فرق تھا، اور یہاں جو فرق ہے وہ شکل کا فرق ہے. نقطے ایک جیسا ہے. پہلے شکل ایک جیسی تھی، نقطے الگ الگ تھے. اب نقطے ایک جیسے ہیں، شکل الگ الگ ہے. تو ایسا ممکن ہے. کئی طرح کے فرق آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ 3 نقطوں کے ساتھ یہ جو ڈبلیو جیسی شیپ ہوتی ہے اس کے اوپر جب 3 نقطے ہوتے ہیں تو یہ شین کہلاتا ہے. تو یہ شین ہے، اور اسی کے اوپر جب نقطے نہیں ہوتے تو وہ سین ہوتا ہے. وہ یہ چیز ہوتی ہے. تو بہرحال یہ 3 نقطوں کے ساتھ یہاں شین ہے، اور دوسرا حرف وہ جو باقی سب میں چلا آ رہا ہے وہ میم ہی ہے. سو شین میم ہے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.